کے باہر آ کے اس قسم کی ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے اکیڈمی بند کروانی ہے. اس کی بنیاد پہ اگر میں یہ کہوں کہ تم لوگ قادیانیوں کے سہولت کار ہو کہ ان کی عبادت گاہوں کو بند کرانے کی کوشش نہیں کرتے ہو, کیونکہ آئین نے ان کو بھی پروٹیکشن دی ہوئی ہے. بھائی اگر قادیانی جو پاکستان کے آئین میں کافر ڈکلیئر کیے گئے ہیں ان کے پاس پروٹیکشن موجود ہے تو میرے پاس بدرجہ اولا موجود ہے, بلکہ ختم نبوت کے رائٹس تو ہے ہی میرے پاس ہے. چشتی رسول اللہ پارٹی, تھانوی رسول اللہ پارٹی, شبلی رسول اللہ پارٹی اور حضرت معاویہ کو نبی کا درجہ دینے والی معاویہ رسول اللہ مامو پارٹی, ان کے پاس کیا رائٹ ہے کہ یہ ختم نبوت کے اوپر بات کریں گے؟ اگر ہمارے جذبات کو دیکھا جائے تو ہم بھی چاہیں گے کہ ان کی مساجد کے اندر جو گمراہی پھیلائی جا رہی ہے ان کی مسجدیں بھی سیل کی جائیں, ان کے مدارس بھی سیل کیے جائیں, جذباتی طور پہ, علمی طور پہ نہیں. علمی طور پہ ہمارا موقف یہ ہے کہ سب کو رائٹ ہے وہ اپنا موقف عوام کی عدالت میں رکھیں. بلکہ وہ کل میں دیسی فنکار ٹی وی کے اوپر ایک میم دیکھ رہا تھا, اس میں ہمارے ایکس مرشد باپا جانی جو ہیں وہ قرآن پاک کی ایک آیت پڑھ رہے تھے, سورۃ البقرہ کی مشہور آیت ہے, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو. میں نے جب بھی سگریٹ نوشی سے متعلق کوئی ویڈیو ریکارڈ کروائی اس میں بھی اس کو کوٹ کیا, تو اس آیت کو پڑھتے ہوئے وہ بار بار اٹک رہے ہیں. ظاہر ہے یہ آیت کے الفاظ ہی اتنے مشکل ہیں, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, تو ان کی زبان پہ نہیں چڑھ رہی. اور جو مفتی اعظم ہیں حسان عطاری صاحب حافظہ اللہ تعالی, انہوں نے لقمہ دیا اور غلط دیا. انہوں نے لقمہ دیا بِأَيْدِيَكُمْ, ہاں لو سامو, تمہارے مفتی اعظم وہ لقمہ بھی دیں تو لقمہ بھی غلط, اور کہتے ہیں انجینئر کو دیکھ کے قرآن پڑھنا نہیں آتا. واہ واہ, میں نے تو پھر آپ کے سارے علماء کا نکالا تھا نا. مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک آیت کے اندر 4 غلطیاں کی, مفتی مریب الرحمان صاحب نے آیت دیکھ کے پڑھی اس میں غلطی کر دی, مولانا فضل الرحمان صاحب نے تو خود عربی کے ذریعے آیت بنا ڈالی سورۃ البقرہ کی, اور امام کعبہ کی کئی ایک چیزیں, سورہ اخلاص بھول گیا. سعود بن ابراہیم الشریم کتنا بڑا قاری ہے, قل هو اللہ احد اللہ الصمد الذی لم یلد ولم یولد پڑھ گیا, ٹھیک ہے. سورۃ البقرہ کا سٹارٹ بھول گیا, الف لام میم کے بعد اس کو ذالک الکتاب لا ریب فیہ آ ہی نہیں رہا. تو ہم کیا کہیں گے کہ ان کو قرآن نہیں آتا؟ تو کوئی علمی بات کریں. ہم وقتاً فوقتاً میمز کے لیے مٹیریل پرووائڈ کرتے رہتے ہیں الحمدللہ. تو یہ حسان عطاری صاحب جو آپ نے لقمہ بھی دیا نا, تو آپ نے میرے اہل سنت کو باندھ کے مروایا تھا. پہلے بھی وہ غلط پڑھ رہے تھے, آپ کا لقمہ بھی غلط تھا. بِأَيْدِيَكُمْ نہیں ہے, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. جب میں یزید کو کنڈیم کرتا ہوں تو اہل حدیث کی دم پہ پاؤں آ جاتا ہے, بریلویوں کے گلے میں جا کے ہار ڈلتا ہے. جب میں چشتی رسول اللہ کو کنڈیم کرتا ہوں تو اہل حدیث خوش ہو جاتے ہیں, لیکن بریلویوں کی دم کے اوپر پاؤں آ جاتا ہے. جب میں تھانوی رسول اللہ کو کنڈیم کرتا ہوں تو دیوبندیوں کی دم کے اوپر پاؤں آ جاتا ہے, اور اہل حدیث اور بریلوی بغلے میں جانا شروع کر دیتے ہیں. اسی طریقے سے جب میں ماتم کو کنڈیم کرتا ہوں, میں عقیدہ امامت کی ایسی شکل جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا سے رحلت کے بعد بھی کوئی عقیدہ رکھے کہ کسی غیر نبی کے اوپر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے, اس طرح کی کوئی بگڑی ہوئی شکل مانے, جب میں اس کے اوپر ڈسکشن کرتا ہوں تو بعض جو غالی قسم کے رافضی ہیں ان کو برا لگتا ہے. ہاں, جو سلجھے ہوئے اہل تشیع ہیں وہ تو کہتے ہیں ہمارا اس قسم کا عقیدہ نہیں ہے. تو بھائی ہر نظریے سے کسی نہ کسی کی دم پہ پاؤں آ رہا ہوتا ہے اور کسی نہ کسی کے گلے میں ہار جا رہا ہوتا ہے. جو قرآن پاک میں ترتیب رپورٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے مکالمہ ہوا تھا نجران کے کرسچنز کے ساتھ, اس کے بعد ایز اے لاسٹ ریزارٹ جو ہے وہ مباہلہ ہوا تھا. ڈائریکٹ مباہلہ نہیں ہوا. تو مکالمہ کرو, انشاءاللہ مباہلے تک بھی بات پہنچ جائے گی. اور تمہیں اور تمہارے بڑے بھائی کو, جس نے آج کل تمہیں حضرت ٹرمپ کے ناشتے کی وجہ سے اعلان برات کی حد تک پہنچا دیا ہوا ہے, پوسٹ بھی لگ گئی ہے, تم دونوں بھائی پچھلے 4-5 سال سے مباہلے کے چیلنج دے رہے ہو اور تمہیں توفیق نہیں ہوئی. اور میں نے کہا تھا کہ کبھی بھی توفیق نہیں ملے گی کہ تم مباہلے والی حدیث کبھی اپنے پلیٹ فارم سے بیان کر دو جس کی بنیاد پہ تم یہ بات مجھ سے کر رہے ہو, صحیح مسلم کی, کیونکہ اس میں موجود ہے کہ ان کے ماموں نے ہمارے ماموں یعنی کہ امت کے ماموں, کیونکہ نبی اسلام کے ماموں تھے سعد بن ابی وقاص, ان کو ابھارا کہ وہ سیدنا علی ابن ابی طالب پر سب کریں. اور اس کی شرح جو یہ کہتے ہیں شرح خود کرتا ہے, ابن تیمیہ نے کی ہے منہاج السنہ میں, کتاب شیعہ کے خلاف ہے اور من ہے کہ یہ ان کے ماموں نے ہمارے ماموں کو ابھارا کہ مولا علی کے اوپر سب و شتم کریں. اور سب و شتم وہ کہتے ہیں تنقید, نہ تنقید نہیں بھائی, تنقید نہیں. وہ بھی مسلم شریف میں موجود ہے 6229, لعن اللہ ابو تراب. یہ کہتے تھے ابو تراب پہ اللہ کی لعنت, نعوذ باللہ. علی ابن ابی طالب کی کنیت ہے ابو تراب. کہتے ہیں نہیں وہ کوئی نامعلوم تھا جس نے کیا, اور صحابی کو بلایا, اس میں الفاظ ہیں کہ مدینے کا حاکم بنا بنو امیہ بنو مروان میں سے, بنو حکم میں سے. مدینے کا حاکم کوئی عام آدمی ہوگا, ایٹ لیسٹ وہ تابعی ہوگا, ایٹ لیسٹ, عام آدمی نہیں. تو میں نے کہا تھا کہ وہ جمعیت اہل حدیث مدینہ شریف کا اس زمانے کا امیر تھا, کیونکہ حاکم وقت تھا نا. اور اب تو یہ پھنس گئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے مفتیوں نے خود مانا ہے کہ جو یہودی ہیں وہ اعلانیہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو نعوذ باللہ اینٹی کرائسٹ کہتے ہیں, دجال کہتے ہیں, اور انہیں آؤٹ آف ویڈ لاک کہتے ہیں. یعنی اس کے لیے اگر آپ اردو میں وہ لفظ استعمال کریں تو بڑا بھیانک ورڈ ہو جائے گا. حالانکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے کہ سیدہ مریم کے اوپر انہوں نے بہتان عظیم لگایا, نعوذ باللہ من ذالک. اس کے باوجود یہ مانتے ہیں کہ یہودیوں کی عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا درست ہے, جو کہ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھتے ہیں یونینیمسلی. دنیا کا کوئی یہودی یہودی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں وہ عقیدہ نہ رکھے جو میں نے بیان کر دیا. لیکن ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح درست ہے. تو کیا عیسیٰ ابن مریم کے گستاخ کے لیے 295C نہیں ہے؟ تو یہ انہوں نے ایک تماشا بازی کی. اور دیکھیں
اب حالت ان کی یہ ہے کہ سب ان کو نظر آتی کونسل کہہ رہے ہیں. میں نے تو ابتدا کی تھی نا, اور اس کا اینڈ رزلٹ یہ نکلے. تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے, ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. یہ وہ واقعات ہیں جو آپ فخریہ بیان کرتے ہیں, ان سے آپ جان نہیں چھڑا سکتے. غوث پاک کا مرغا کہتے ہیں جی وہ غوث پاک مرغا کھا رہے تھے, اور پاس جو ہے وہ ایک بچہ تھا جو روکی سوکی کھا رہا تھا, اس کی ماں آ گئی, اس نے کہا خود تو یہ مرغا کھا رہے ہیں, اور بچے کو روکی سوکی. تھوڑی دیر بعد انہوں نے وہ ہڈیاں جمع کی, لگتا ہے پھر غوث پاک نے پورا مرغا خود ہی کھایا تھا, کیونکہ اکیلے بیٹھے ہوئے تھے, پورا مرغا کھا گئے. وہ انہوں نے ہڈیاں جمع کی, اس کو کمبی زنیلا پڑا, کہتے ہیں جی وہ مرغا جو ہے وہاں زندہ ہو گیا. انہوں نے کہا جب تیرا بیٹا اس مرتبے پہ پہنچے گا تو پھر وہ مرغا کھا لے. حالانکہ اس مرتبے کے اوپر کوئی صحابی بھی نہیں پہنچا ہوا تھا, ورنہ صحابہ کرام بھی مرغا نہ کھا سکتے. دوسری بات, تم لوگ تو ہمیں یہ بتاتے ہو کہ یہ اولیاء اللہ جن کو تم ڈکلیئر کرتے ہو یہ پیغمبر کے طریقے پہ ہوتے ہیں. تو پیغمبر کا طریقہ تو یہ ہے کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے اگر ایک پتھر باندھا ہوا تھا نا بھوک کی وجہ سے, تو نبی اسلام نے اپنے پیٹ پہ 2 پتھر باندھے ہوئے تھے. اور اسی کانٹیکسٹ میں سورۃ الاحزاب میں آیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اس میں داڑھی پگڑی کا ذکر نہیں ہو رہا تھا. نبی اسلام نے جو غزوہ خندق میں فقر کی زندگی کے اعتبار سے اپنا کریکٹر پیش کیا, یہ نہیں ہے کہ آپ خود کھا رہے ہیں غوث پاک کی طرح. اب ہم کہہ سکتے ہیں غوث پاک کی طرح کیونکہ آپ لوگ خود بتا رہے ہو نا, بابا جانی کے مرشد ہیں تو بابا جانی ہمیں بتائیں گے نا. اور یہ واقعہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بیان کیا ہے. آج وہ کہتے ہیں جی مجھے تو جوانی میں پتہ چل گیا تھا کہ تذکرۃ الاولیاء میں جھوٹے واقعات ہیں, لیکن یہ وہ واقعہ جو آج تک بیان کر رہے ہیں اس کو سچا مانتے ہیں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بھی. غوث پاک کا مرغا, نبی اسلام تو روکی سوکی کھائیں, پھر ہمیں تم لوگ بتاتے ہو کہ جی نبی اسلام نے فرمایا کہ آپ جو خود کھاتے ہیں وہ غلاموں کو کھلائیں, جو خود پہنتے ہیں وہ غلاموں کو پہنائیں. تمہارے غوث پاک جو ہے وہ خود مرغے پھاڑتے تھے اور اپنے شاگردوں کو جو ہے روکی سوکی کھلاتے تھے. تو یہ کون سے نبی کے طریقے کے اوپر ہے؟ پھر غوث پاک کا لوٹا, یعنی صرف میں نے ارادہ کیا کسی دن نا میں یہ سارے غوث پاک کی ساری چیزیں ایک جگہ اکٹھا کروں اور میں قرآن و سنت سے اس کا پوسٹ مارٹم کرنا شروع کروں ان باتوں کا جس کو یہ درست سمجھتے ہیں. نگاہ مار کے انہوں نے مرید کو جلا کے راکھ کر دیا. مرید بیچارہ اس لیے آیا تھا اپنی آخرت بناتا, اپنی آخرت کیا بنانی تھی, وہ غوث پاک کی بھی آخرت لے گیا, کیونکہ قرآن میں ہے جس نے ایک مسلمان کو ناحق قتل کیا ہمیشہ کے لیے جہنم میں. تو بھائی غوث پاک کا دھوبی, غوث پاک کا مرغا, غوث پاک کا لوٹا, یہ تو آپ بتاتے ہیں. کبھی غوث پاک کی نماز بھی بتایا کریں, وہ نہیں آپ بتا سکتے, کیونکہ غوث پاک کی نماز وہ نماز تھی جس کو آپ کہتے ہیں مکھیاں مارنا. غنیت الطالبین میں انہوں نے نماز کا طریقہ وہی لکھا ہے جو بخاری مسلم میں موجود ہے, رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت. اور تم وہ نماز پڑھتے ہو جو قادری نماز پڑھتے ہیں, کیونکہ قادیانی بھی حنفی ہیں, دیوبندی بھی اور بریلوی بھی. میں یہ نہیں کہتا کہ بریلوی دیوبندی جو ہے وہ نعوذ باللہ کافر ہیں, لیکن جب تم ہمیں قادیانی کہو گے تو ہم بتائیں گے ہمارے اسٹوڈنٹس کی تو نماز ہی وہ ہے کہ جو قادیانیوں سے مختلف ہے, اور تمہارے غوث پاک والی نماز ہے بلکہ نبی اسلام والی نماز ہے. اور اس پر ترا یہ کہ تمہارا عقیدہ ہے کہ غوث پاک پوری کائنات کو اس طرح دیکھتے تھے اپنی ہتھیلی پہ جس طرح کہ رائی کا دانہ. تو غوث پاک نے یقیناً نبی اسلام کی نماز کی ویڈیو لوح محفوظ پہ دیکھی ہوگی, بخاری اور مسلم بھی وہاں سے ڈائریکٹ پڑھی ہوگی, اور اس کے بعد رفع الیدین شروع کیا ہوگا. اور وہ تو دلوں کا حال بھی جانتے تھے. تو پھر رفع الیدین نہ کرنے والے اپنی خیر منائیں, کیونکہ تم لوگ کہتے ہو یہ منسوخ ہو چکا ہے. کبھی کہتے ہو گھوڑوں کے دموں والا معاملہ ہے اس کے ساتھ, کبھی کہتے ہو مکھیاں مارنا ہے. تو تمہارے شیخ عبدالقادر جیلانی تو یہ سارے کام کرتے رہے, ان کو پوری زندگی نہ پتہ چلا. ہندوؤں کی اولادوں کو پتہ چل گیا انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں کہ رفع الیدین منسوخ ہے, اور امام کعبہ کو نہیں پتہ چلا, غوث پاک کو نہیں پتہ چلا. تو غوث پاک کے لوٹے سے باہر نکلیں, غوث پاک کے دھوبی کی جان چھوڑیں, غوث پاک کے مرغے کو بانگے دینا دے, اور آپ اس طرف ہیں لوگوں کو بتائیں کہ غوث پاک کی نماز کیا تھی, تاکہ اس 11ویں کے موقع کے اوپر وہ سنت کے مطابق نماز پڑھنے میں کامیاب ہو جائے انشاءاللہ تعالی. تو وہ علماء کرام جنہوں نے ہمت دکھائی اور اس واقعے کو کنڈیم کیا, ان کا میں اپنے پلیٹ فارم سے شکریہ ادا کروں گا. خصوصاً ہمارے جو محبوب مفتی ہیں طارق مسعود صاحب حفظہ اللہ تعالی, اور شیخ توصیف الرحمان راشدی صاحب حفظہ اللہ تعالی, اور باقی علماء بھی جن جن لوگوں نے اس واقعے کو کنڈیم کیا, میں ان کا شکریہ ادا کروں گا. وہ تمام صحافی, سول سوسائٹی کے لوگ, ٹی وی چینلز جنہوں نے اس واقعے کو رپورٹ کیا اور اسے کنڈیم کیا, دہشت گردی کا واقعہ ڈکلیئر کیا, میں سب کا شکر گزار ہوں. اور سب سے بڑھ کر اپنے اسٹوڈنٹس کا کہ جن کی دعائیں ہمارے کام آئیں, اور الحمدللہ کوئی بھی کیجویلٹی ہمارے اسٹوڈنٹس میں سے یا پولیس والوں میں سے نہیں ہوئی. ایک بھائی زخمی ہوئے, الحمدللہ ان کی حالت جو ہے وہ خطرے سے باہر ہے, اور باقی لوگ اللہ کے فضل سے محفوظ رہے. اور جن پولیس والوں نے, ایلیٹ کے لوگوں نے بہادری دکھائی, اس میں چند ہماری سسٹرز بھی شامل ہیں جنہوں نے باقاعدہ اس کو پینک کیا یہاں تک کہ وہ اپنے انجام کو پہنچا. میں تمام کا اپنے پلیٹ فارم سے شکر ادا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء. آج اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے میں ایک آفر اوپنلی رکھنے لگا ہوں. اس وقت پاکستان میں 2 بڑے مفتی ہیں جن کے اوپر آلموسٹ پاکستان کے عوام کنسنسس کے ساتھ ایگری کرتے ہیں کہ یہ پاکستان کے ٹاپ کے مفتی ہیں اور یہ بائسڈ نہیں ہے. نمبر 1 ہمارے مفتی منیب الرحمان صاحب حفظہ اللہ تعالی, جن کا تعلق بریلوی مکتب سے ہے, اور نمبر 2 مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ تعالی, جن کا تعلق دیوبند کے مکتب سے ہے. تیسرے نمبر پہ اگر کوئی تھے تو وہ ساجد میر صاحب تھے رحمہ اللہ تعالی, اہل حدیث مکتب سے, لیکن وہ فوت ہو چکے. ان کی جگہ حافظ عبد الکریم صاحب موجود ہیں, چلیں ان کو بھی آپ شامل کر لیں حفظہ اللہ تعالی. یہ 3 پرسنالٹیز, اور ان میں بھی بالخصوص
دیوبند اور بریلویوں کے جو مفتی اعظم ہیں مفتی منیب اور مفتی تقی عثمانی صاحب, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ان لوگوں کے لیے کھلی چھٹی ہو. یعنی جو لوگ شریف ہیں, شرافت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں, ان کو کہا جائے کہ جی آپ تو بڑے اچھے ہیں, آپ تو ایسا نہیں کرتے, لیکن یہ لوگ ایسا کرتے ہیں تو یہ جو ہے وہ پھر ہمیں مجبوراً جو ہے وہ اس قسم کی آپ کو ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے. ابھی انہوں نے ریکویسٹ کی جی کچھ عرصے کے لیے آپ ذرا اکیڈمی جو ہے نا وہ بند کر دیں, یہ والا پروگرام آپ کر لیں 26 اپریل والا. تو میں نے کہا میں 26 اپریل والا بھی پروگرام نہیں کروں گا. اگر اس وقت ملک کو اس حوالے سے ضرورت ہے کہ اسلام آباد ٹاکس چل رہی ہیں ایران اور امریکہ کی, اور کوئی دہشت گردی کا واقعہ اگر ہوتا ہے, جیلم شہر میں ظاہر ہے جیلم پنڈی ڈویژن کے اندر آتا ہے اور ایک مین فوجی ایریا بھی ہے, اس اعتبار سے کہ پاک فوج کے اندر میجورٹی لوگ اسی ایریا کے ہیں, تو ایک غلط میسج بھی جا سکتا تھا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے ہم کچھ عرصہ کے لیے اس کو پوسٹ پون کر دیتے ہیں, لیکن اس کی بنیاد کے اوپر یہ کہنا کہ جی اس کی اکیڈمی ہم لوگوں نے بند کروا دی ہے. بھائی اکیڈمی کہاں سے بند ہوئی ہے؟ میں تو بیٹھا ہوں, ویڈیو بھی ریکارڈ کروا رہا ہوں اور انشاءاللہ یہ اپلوڈ بھی ہوگی. رہی وہ پبلک تو یہاں آتی ہے 300 یا 400, لیکن ویڈیوز ہماری الحمدللہ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں, تو وہ تو اپنی جگہ جاری رہیں گی اس طریقے سے. اور انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ حالات فیوریبل ہوتے ہیں 2-2.5 مہینے کے اندر, تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم پبلک کے لیے اکیڈمی دوبارہ سے کھول دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ.